اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا وہ دین مبین ہے جس میں دنیاوی و اخروی سعادتیں انسان کے لیے ہمہ وقت موجود رہتی ہیں۔ ان سعادتوں میں نیکی و بنیادی تصور ہے جس کے وسیع دائرے میں صبح و شام کے ہزاروں اعمال داخل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں انجام کا دار و مدار انہی اعمال پر رکھا ہے۔ یہ اعمال جس طرح خود انسان کے اپنے کام آتے ہیں، اسی طرح یہ دوسروں کی بخشش و مغفرت کا باعث بھی بنتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی تعلیمات میں ایصال ثواب کی اصطلاح ہر دور میں معروف رہی ہے۔ ایصال ثواب سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے کسی عمل صالح کا ثواب کسی دوسرے کو پہنچائے۔ جمہور مسلمانوں کے نزدیک کسی انسان کا اپنے کسی نیک عمل کا ثواب زندہ یا مردہ کو پہنچانا درست اور جائز عمل ہے، خواہ وہ عمل نماز ہو یا روزہ یا تلاوت قرآن یا ذکر یا طواف یا حج و عمرہ یا اس کے علاوہ کوئی بھی نیک عمل۔ فقہ حنفی کے مشہور امام علامہ طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اہل سنت کے نزدیک یہ جائز ہے کہ کوئی انسان اپنے عمل کا ثواب کسی غیر کو پہنچائے، خواہ وہ عمل نماز ہو یا روزہ یا حج یا صدقہ و خیرات ہو یا تلاوت قرآن یا ذکر یا اس کے علاوہ نیک اعمال میں سے کوئی بھی عمل ہو، اور ان اعمال کا ثواب میت کو پہنچاتا ہے اور اسے فائدہ بھی دیتا ہے۔ ان اعمال کا ثواب میت کو پہنچتا ہے اور اسے فائدہ بھی دیتا ہے، لہذا شریعت اسلامیہ میں یہ طے شدہ امر ہے کہ ایک شخص کی دعا اور نیک عمل سے دوسرے کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ایک کی نیکی سے دوسرے کو برکت ملتی ہے، ایک کی شفاعت سے دوسرے کی بخشش ہوتی ہے، اور ایک کی کوشش سے دوسرے کو درجات میں بلندی نصیب ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں سورۃ الحشر آیت نمبر 10 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو لوگ ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ باری تعالیٰ نہ صرف ہماری ہی بخشش فرما بلکہ جو ایمان لانے والے ہم سے پہلے گزر گئے ان کی بھی بخشش فرما۔ اس طرح وہ اپنی بخشش بھی مانگتے ہیں اور اپنے اگلوں کی بخشش کی بھی دعا کرتے ہیں۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت مرحومہ جس پر بے پایا رحم کیا گیا ہے کہ لوگ اپنی خبروں میں اپنے گناہوں کے ساتھ داخل ہوں گے، اور جب خبروں سے نکلیں گے تو ایک گناہ کا بوجھ بھی ان پر نہ ہوگا۔ یہ اس وجہ سے ان کے بعد دنیا میں زندہ مومنین ان کے لیے دعائے استغفار کرتے رہیں گے۔ دعائے مغفرت سے جو بخشش کے محتاج ہوتے ہیں ان کی بخشش کی جاتی ہے۔ رہی یہ بات کہ جو بخشے جا چکے ہوتے ہیں ان کے حق میں دعائے مغفرت کا معنی کیا ہے، تو ان کے حق میں دعائے مغفرت کا معنی یہ ہے کہ ان کے درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ یہ بالکل وہی فلسفہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم من الخطایا ہو کر بھی دن میں 100 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے، گناہوں سے پاک ہو کر بھی گناہوں کی بخشش مانگتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہوں کی بخشش کا سوال نہ تھا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا اپنا تو یہ عالم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب سے تو اگلے بھی بخشے گئے اور پچھلے بھی بخشے گئے۔ قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے سورۃ الفتح آیت نمبر 2 میں، تاکہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے باوجود اپنے لیے بخشش کی دعا مانگنا رفع درجات کے لیے تھا، بالکل اسی طرح جیسے متقین، صالحین، برگزیدہ انبیاء، اولیاء اور صلحاء انتقال کر جاتے ہیں تو وہ
خود بخشے جا چکے ہیں ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا اور ایصال ثواب کا اہتمام کرنا بلندی درجات کے لیے ہوتا ہے، اور درجات کی بلندی کی تو کوئی حد نہیں۔ اللہ کے برگزیدہ بندوں کو اگر قرب الہی کے بلند درجات نصیب ہیں تو ہمارے صدقے و خیرات سے ان کا ایک درجہ مزید اونچا ہو جائے گا۔ ایصال ثواب کے اس عمل کے جواب میں وہ ہمارے لیے نیک دعاؤں کا تحفہ لوٹائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔